بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان میں سیاسی انتقام کے ساتھ ساتھ حکومت کی ناکام پالیسی کے باوجود ناروے کی اہم تنظیم نے اڈیالہ جیل میں بند 1.5 سال سے زیادہ عرصہ بانی پیٹی عمران خان کے لیے نوبل پیس پرائز کا انعام کیا ہے۔ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ عمران خان نے امن کے لیے اپنے آپ کو جیل میں رکھا، اپنی پارٹی کو، سیاسی جماعت کو جمہوری طریقے سے احتجاج کرنے کا حق دیا، لیکن حکمرانوں کی ظالمانہ کارروائی، انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے ملک میں انسانی حقوق کی پامالی پر پوری دنیا نشاندہی کر رہی ہے، اور عمران خان کی آواز دنیا میں جمہوریت کی جدوجہد پر دنیا تعریف کر رہی ہے اور گواہی دے رہی ہے، لیکن حکمران ہیں کہ کبھی 26ویں ترمیم میں اپنی مرضی کے جج بٹھا کر ججوں کے ایسے ریمارکس آ رہے ہیں کہ عدلیہ کو بھی ایک تھانے کی صورت بادیو نظر میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے تھانے دار ان کے کہنے پہ ہزاروں جھوٹے مقدمے اٹھاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وزیر اعظم کی بیٹھک پر حکومت کے ناک میں دم آ چکا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، انارکی اور جرائم اور بڑھتی ہوئی کرپشن، اور دنیا میں پاکستان کے حالات پر تنقید اور بیٹھک کی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے 7 اور 6 اپریل کو اجلاس بلا لیا ہے کہ مزید کچھ اداروں کو اور سختی جائے۔ اور بھائی، پاکستان میں آگے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہو، قانون ہے کوئی نہیں، جس کو چاہتے ہو اٹھا لیتے ہو، صحافی ہو، وکلا ہو، سول سوسائٹی ہو، سیاست دان ہو، یہاں تک کہ جج بھی آپ کے غیظ و غضب سے نہیں بچتے۔ جسٹس منصور علی شاہ کو خط لکھنا پڑتا ہے، جسٹس ہائی کورٹ کے اعجاز اسحاق کو لکھنا کہتا بارود اڑا دو۔ دوسری طرف ان اداروں کو اختیارات دے رہے ہو، پولیس کو، FIA کو یا دیگر کو۔ PM کی اس بڑی بیٹھک کا نتیجہ 0/0 ہوگا۔ تیسری طرف اختر مینگل نے بہت بڑا لانگ مارچ خوزدار سے کوئٹہ تک شروع کیا ہے۔ اختر مینگل کا مطالبہ ہے کہ ہماری خواتین، بہن، بیٹیاں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بلوچستان میں بند کی جائے، جبکہ لانگ مارچ کے قریب ایک بہت بڑے بلاسٹ کی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، حکومت کی چچورے پن کی انتہا ہے۔ میڈیا قبضہ کر لیا، کارکردگی 0۔ عدلیہ سے من پسند فیصلے رکھ لیے، PTI پر تشدد کیا، کارکردگی 0۔ اب فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ شیر افضل مروت نامی کوئی کردار صاحب ہے۔ اور بھائی، عمران خان حقیقت بن چکا ہے، وہ آپ کے گھروں میں گھس چکا ہے، چاہے مسلم لیگ کا ووٹ بینک ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو۔ ان کے لیڈر جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری فیملیاں بانی PTI عمران خان کو ووٹ دیں گی، اور اس فارورڈ بلاک کی حیثیت جیسے شدید گرمی میں ایک برف کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دو، چند ہی سیکنڈوں میں وہ پگھل جاتا ہے۔ فارورڈ بلاک ایک ناکام بلاک ہوگا۔ فارورڈ بلاک بنانے کی اگر یہ آپ کی کوشش، موجودہ حکمرانوں سے میں گزارش کرتا ہوں اور ان کو لانے والوں میں، آپ نے عمران خان کی حکومت کے خلاف اسی اختر مینگل صاحب، اسی محمود خان چکدئی، اسی MQM کو ملا کر عدم اعتماد لائے 2022 میں۔ کیا ہوا؟ آج محمود خان چکدئی بھی آپ کے خلاف سڑک پہ کھڑے ہیں، اختر مینگل صاحب بھی کھڑے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں یہ چوری کے مینڈیٹ کی حکومت ہے، اسے عوامی تائید نہیں، اسے گھر جانا چاہیے۔ وہ آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف PTI کے ساتھ نہیں آ رہے، کیونکہ KP خیبر پختونخوا میں ان کا ووٹ ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال، فارورڈ بلاک بنانے والے تحریک انصاف کے خلاف اپنا انجام یاد رکھے کہ پہلے استقام پارٹی بنائی، وہ -0 اور پرویز خٹک کا سیاسی تدفین ہو گئی، سیاسی کیریئر ہی ختم ہو گیا جب اس نے عمران خان سے ہٹ کر جماعت بنائی۔ جس نے ماضی میں بانی PTI، عمران خان کی جماعت کو، بانی PTI کو چھوڑا، عوام نے اسے ترک کر دیا۔ وہ جہاں گئے عوام کہتے چور چور، لٹیرے لٹیرے، لوٹے لوٹے، آواز آنے لگی۔ اس حقیقت کو مان جو کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کال پر چلنے والی تمام اپوزیشن جماعتوں کی احتجاج، پرامن احتجاج اس حکومت کے خاتمے کی وجہ بن سکتا ہے۔ گو کہ آپ تو نہ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ آپ عدلیہ کی موجودہ حکومت آزادی پہ یقین رکھتی ہے، نہ صحافت کی آزادی پہ یقین رکھتی ہے،
شہید ارشد شریف سے لے کے ہارون رشید اور جو کریڈیبل جرنلسٹ ہے، اور سارے ہی کریڈیبل ہیں، جن کا میں نام نہ لے سکوں مجھے معاف کر دیں، ہارون رشید، کاشف باسی، حبیب اکرم اور صدیق جان اور لاتعداد صحافی، ہمارے دوست حضرت جمیل، ملیحہ ہاشمی، آپ نے 60 سے زیادہ صحافیوں کو گرفتار کیا، وحید مراد کو گرفتار کیا، فرحان خان کو گرفتار کیا، لیکن پورا میڈیا آپ کے کنٹرول میں، لیکن پوری کی پوری 80 سے زیادہ اکثریت عوام کی عمران خان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ انسانوں کو چوزوں کی طرح دڑبوں میں بند نہ کرو۔ پوری کی پوری پی ٹی آئی آپ نے بند کر دی، لاتعداد صحافی جبری گمشدہ کے شکار ہوئے، بڑے بڑے صحافیوں پر ظلم تشدد کیا گیا، اور تقریباً 60 کے قریب صحافیوں کو نوکری سے نکالا گیا، اور کسی کو صرف ایک ٹویٹ کرنے پر یا ایک سوال کرنے پر پیکا اور دیگر قانون کے تحت جیلوں میں نکالا گیا۔ اور آپ وزیر اعظم کی بڑی بیٹھک کے ساتھ مزید انہیں اختیارات دینا چاہتے ہیں، آگے ہی آپ آئین سے کھلواڑ کریں، قانون سے کھلواڑ کریں۔ ہے کہا کیا پولیس جو کسی کے گھر میں پنجاب میں 1 لاکھ سے 15,000 زیادہ چھاپے پڑ چکے ہیں جسے حکومت تصدیق نہیں کرتی، کس قانون کے تحت جاتے؟ وہ اختیار تھا آپ کو؟ جبری گمشدگی وحید مراد کے گھر میں یا اور دیگر صحافیوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اسلام یا دنیا کا قانون ہے؟ آپ تو قانون کو مانتے نہیں، آپ قانون سازی کرتے ہیں کیوں؟ وہ اسی اسمبلی سے، قومی اسمبلی سے آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو، نقاب پوش لوگوں نے اٹھایا، اسی سینٹ کے چیئرمین اختر مینگل نے، کیا نام ہے جو وزیر، یوسف رضا گرانی صاحب نے سینیٹر اجاز چودھری صاحب کے پروٹیکشن آرڈر کی، یہ نہیں بلایا گیا۔ آپ نے اسمبلی کو بے توقیر کیا، جمہوریت کو بے توقیر کیا، عدلیہ کو کمزور کیا، صحافت کی نوچی اور عوام سے ان کے حقوق سلب کیا۔ آپ نے صرف کرپشن کو فروغ دیا، اس کا انڈیکس دنیا میں بلند ترین کرپشن میں جا رہا ہے۔ عدلیہ کو کمزور کیا، جمہوریت کو کمزور کیا۔ اب فارورڈ بلانے کا شوق ضرور پورا کریں۔ فارورڈ بلا اگر وہ پرویز خٹک کا انجام دیکھ لیں، علیم اون چودھری جسے آپ ڈرگ مسلم لیگ نون، میں ہرگز نہیں کہہ رہا، میرے لیے کہا ڈرگ ڈیلر کہتے ہیں، ڈرگ سپلائر کہتے تھے، آپ نے اس کو بشیر بنایا۔ صرف بغض عمران میں آپ نے نہ اللہ کی پرواہ کی، نہ انسانی حقوق کی پرواہ کی، نہ آئین کی، نہ قانون کی، اور عوام نے آپ کو ہی دھتکار دیا، جھٹک دیا۔ اب عید کے بعد فارورڈ بلاک کی تو میں نے کہتی، اختر مینگل کا ناظرین خزدار سے کوئٹہ تک جانے والا لانگ مارچ حکومت کے لیے الارمنگ ہے۔ ایک طرف بلوچستان کے پی کے میں لاتعداد دہشت گرد کی وارداتوں نے عوام میں خوف پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری خواتین، بزرگ، بچوں کو رہا کیا جائے۔ اختر مینگل صاحب کے مطابق ان کی میڈیا کوریج نہیں ہوئی دینی جا رہی، خزدار سے کوئٹہ تک مارچ کر رہے ہیں، اور اس کے قریب ایک بلاسٹ بھی ہوا جس میں کہتے ہیں نقصان نہیں ہوا۔ اختر مینگل نے کہا کہ اکیل اور نوکیلی چیزیں پھینکی جا رہی ہیں، لیکن نہ ہم عید نہیں کریں گے، عید ہم کوئٹہ ہاکی گراؤنڈ میں کریں گے جب تک ہماری بزرگ بہنوں کو، بچوں کو اور بلوچستان میں جبری گمشدگی کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ ہم عید وہی کریں گے چاہے ہمیں مار دو۔ حکومت کی طرف سے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ہر قسم کی رکاوٹ کی گئی، لیکن عوام میں بڑھتی ہوئی ناپسندگی اور حکومت کے خلاف غم و غصہ پنجاب میں اس سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ لیکن پنجاب میں جو وحشت اور دہشت اور قانون کا غلط استعمال ہے، ایک گھر کو 10 دفعہ توڑا گیا۔ اب یہ بھی ناظرین کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کی بڑی بیٹھک نواز شریف کی، اسے بعض اداروں نے کہا ہمیں اور اختیارات دو۔ اور بھائی آپ نہ ملک کی عوام کو مانتے ہو، نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، آپ نہ ہائی کورٹ کو مانتے ہیں، نہ جمہوریت کے پرامن احتجاج کو مانتے ہیں۔ سینکڑوں گمشدگی آپ کے ظالمانہ اور اختیارات سے تجاوز کی نشانی ہے۔ ججوں کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خطوط ہمیں اور ہماری فیملی کو تحفظ دیا جائے، آپ ہی کی حکومت کے ظلم کی نشانیاں ہیں۔ صحافیوں کی سینکڑوں گمشدگی آپ کے ہی نشانیاں ہیں۔ تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں پہ لاکھوں مقدمات، چھاپے بشمول آپ کے ظلم کی داستانیں ہیں۔ آپ اختیارات لیے بغیر ہی ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ سارے اختیارات پر، وسائل پر آپ قابض ہو۔ نواز شریف خود اپنی سیٹ یاسمین راشد سے ہار گیا۔ اب عید کے بعد
آپ کیونکہ پاکستان تحفظ آئین پاکستان ایک گرینڈ الائنس بنا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کو آفر کی گئی آپ 3 وزارتیں لے لیں وفاق میں، اور کے پی کے میں ہم نے علی امین گنڈاپور ویسے بھی ہمارے ساتھ سیٹ ہے، بقول حکومتی ذرائع ہم آپ کو ادھر بھی حصہ دیتے ہیں، اقتدار میں آپ کی مرضی کے افسر تعینات کر دیں گے، جہاں فنڈ ریزنگ ہے وہ ہوگا، اور یہ ایک خاص وزارت ہے جس میں مولانا وہ بھی آفر کی ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان نے پیغام دیا ہے، میں عید جیل میں اکیلے اس وقت نہیں مناؤں گا، میں صرف نماز ادا کروں گا، عید اس وقت مناؤں گا جب پاکستان میں موجودہ حکمرانوں کے ظلم و ستم اور فسادیت سے پاکستان کی عوام کو آزادی ملے، جب عدالت انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا میری یہ تیسری چوتھی عید جیل میں ہے، لیکن میں یہ جدوجہد پاکستان کی عوام کی آزادی کے لیے کر رہا ہوں۔ عید کے بعد پاکستان کے ہر شہر میں کریا احتجاج ہوگا، ہر طرف احتجاج ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف کے مذاکرات جاری ہیں، محمودہ چکردی، اختر مینگل ہوں، حامد رضا ہوں، راجہ ناصر عباس ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ یہ ججوں کی عدلیہ کے منہ کو چیلنج کیا گیا، عدلیہ سے ان کے فیصلوں کی بے توقیری، عدلیہ سے ایک سپرنٹینڈنٹ جیل زیادہ بااختیار ہے، یہ عدلیہ کے خلاف حکومت کے خلاف ڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور ادھر بیٹھا ایک ادارے کا شخص، ہم ان کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ عدالت نے تو نا انصاف دینے کی قسم کی ہے، عدالتوں نے تو اس حکومت نے 26ویں ترمیم کے بعد آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہنے والے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا، تیسرے نمبر والے کو یہ افریط بنا دیا۔ آئینی عدالت کا اچھا جو ہے دنیا کا متنازع شخص بنایا گیا سرفراز ڈوگر، جنہیں خاص اداروں کی ہمیشہ پشت پناہی رہی ہے، 25ویں نمبر پہ وہاں لے گئے، جو اب صحافیوں پہ جبری گمشدگی اور پابندی کی کیس اس کے پاس لگایا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے کیس عمران خان وہ لگنے نہیں دیتا، لیکن عید کے بعد عمران خان بھی ہمت نہیں آ رہا۔ عمران خان کا عوام کے نام پیغام ہے، عید سادگی سے مناؤ، کیونکہ غزہ میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مقبوضہ کے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ عید کے بعد ہونے والا بڑا احتجاج پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی جماعتوں کے لیے حکومت کے خاتمے کی وجہ بن سکتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط پر حکومت نے گھٹنے ٹیک دی ہیں، اراکین اسمبلی کی 188% تنخواہ بنا دی گئی اور 30-25 ہزار لینے والے کی تنخواہیں بڑھانے سے انکار کر دیا گیا۔ پولیس کا یکجا استعمال، پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، اور دوسری طرف حکومت کے ظالمانہ اقدامات پر ناروے سے ایک زوردار تماچا پڑا ہے۔ ناروے کی ایک اہم جماعت نے پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی عمران کے لیے نوبل پیس پرائز کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان نے کہا اس پرائز کا اعلان تب ہوگا جب مقبوضہ کشمیر کے لوگ امن کے لیے، یعنی کہ عمران خان نے امن کے لیے جو کردار ادا کیا، ہر ظلم کے باوجود دنیا اسے امن پرائز دے رہی ہے، اور پاکستان حکومت اس کے خلاف جعلی مقدمات کی 2 سینچریاں مکمل کرنے والی ہے۔ لیکن وہ شخص ہے کہ ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے۔ نہ یہ وہ صورتحال ہے، عید کے بعد ایک نیا لگے گا وزیر اعظم اور انہیں ہلانے والی طاقتیں ملک میں قانون ختم کر کے پھر قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے تو اسمبلیوں سے لوگوں کو اٹھا لیا، آپ کو قانون کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو انسانوں کو 26 نومبر کو گولیاں مار دیتے ہو، صحافیوں کو نوکری سے نکال دیتے ہو، ججوں کے گھر کیمرہ لگا دیتے ہو، سیاستدانوں کو اغوا کر کے برہنہ کر کے ظلم کرتے ہو، سول سوسائٹی کو آپ نے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سرور باری آپ کی وجہ سے ملک سے چلے گیا کہ آپ کے الیکشن کی دھاندلی کی۔ ملک میں امن ہوگا، اور عید کے بعد اور عید کے دوران، عید کی چھٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف نے ڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا اعلان کیا۔ حکومت کا ظلم بڑھتا جاتا ہے، عوام کا احتجاج بڑھتا جاتا ہے، جیت سچ پر چلنے والوں کی ہوگی، حق پر چلنے میں۔ مولانا طارق جمیل نے ایک نمائش عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اتنی ظلم اور زیادتی کے بعد جو انصاف کے ساتھ اور حق کا ساتھ دے رہا ہے عمران خان، اس کا اللہ نگہبان۔ ہاں، ہر اس شخص کا اللہ نگہبان ہے جو حق کے ساتھ چلتا ہے، سچ بولتا ہے، اور جو ظالموں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ ظالم اور تکبر کا عبرتناک انجام ہے، یہی قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔